بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات پر آج کی ویڈیو پر میں بات کریں گے۔ کتاب حوالہ اولیاء کرام کی کرامات۔ مصنوی میں مذکور ہے کہ قاضی ضیاء محمد سنی پانی پر سخت بیمار پڑ گئے، 7 ماہ بیمار رہے اور ان کی زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ مر تو جانا ہی ہے، کیوں نہ جان حضرت والا کے قدموں میں نکلے۔ چنانچہ اس نے 2 آدمیوں کو کہا کہ مجھے اٹھا لو اور حضرت کی خدمت میں پہنچا دو، چونکہ یہ سخت کمزور ہو چکا تھا اور چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ان 2 اشخاص نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فخر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈالا۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی تو بڑا ترس آیا، سینے سے لگایا۔ قدرت خداوندی کی اسے وقت شفائے کلی نصیب ہوگی اور جسم میں فی الفور اتنی طاقت آ گئی کہ گویا کہ وہ پہلے ہی بیمار نہ تھے۔ اسی طرح شجرۃ الانوار میں لکھا ہے کہ ایک بار 10 افغانی گلی میں چکر لگاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم اس فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیں گے۔ آپ کے خدا نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی کہ حضرت آپ باہر تنہا تشریف نہ لے جایا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، ہم تقدیر الہی اور رضا خداوندی کے تابع ہیں، اس لیے اس قدر احتیاط کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ خواجہ قطب الہند اور خواجہ الکتاب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ ایک محفل سماع میں تشریف فرما تھے۔ اقبالوں نے جب محفل کو نقطہ عروج پر جا پہنچایا تو خلفاء پر وجد طاری ہو گیا۔ اسی دوران آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 اشخاص قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی دیوار پر درگاہ کے باہر جانب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں ننگے چھرے لیے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کہ دیکھو ان کے مرید کس طرح رقص میں مصروف ہیں۔ سید بدیع الدین جو آپ کے مقرب مریدوں میں سے ہیں، انہوں نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس قدر تغافل بھی مناسب نہیں، اس سے ایک طرف تو ہماری بدنامی اور سبکی ہوگی اور دوسری طرف یہ چشمہ فیض بند ہو جائے گا۔ آپ نے ایک نگاہ ان لوگوں کی طرف اٹھائی تو ان میں سے ایک شخص غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے دوسرے ساتھی اس کی حفاظت کے لیے دوڑ کر اس کے پاس آئے، مگر اس نگاہ اثر کا یہ عام ہوا کہ تمام کے تمام کپڑے پھاڑ کر رقص کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ کر معافی مانگی اور حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ایک بار محفل سماع قائم تھی اور فخر ملت کے والدین رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خدام وجد کی حالت میں تھے۔ اس دوران 2 مسلح شخص مجلس میں آئے۔ مولوی عبداللہ صاحب جو کہ آپ کے خاص مرید تھے، حالت وجد میں دمال ڈال رہے تھے۔ وہ اجنبی استضاء کے طور پر کہنے لگے کہ دیکھو یہ خسرا کس طرح رقص کرنے میں مصروف ہے۔ آپ نے یہ الفاظ ان کے سنے اور آپ نے ان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی، جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ دونوں رقص کرنے لگے اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے ہتھیار قوالوں کے سپرد کر دیا اور اپنا سر حضرت کے قدموں میں رکھ کر بیعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بیعت کرو گے؟ تم تو صوفیہ کرام کو خسرے کہتے ہو۔ انہوں نے رو رو کر معافی طلب کی اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ نے اپنی گرہ سے قوالوں کو رقم عطا فرمائی اور ان سے ہتھیار لے کر ان دونوں شخص کے حوالے کر دیے۔ ایک اور شخص کو بڑا دعویٰ تھا کہ آپ کا تصرف مجھ پر قطعاً نہیں چل سکتا۔ آپ اگرچہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہی رہتے تھے، لیکن شاید یہ امر الہی تھا کہ آپ نے اس شخص پر نگاہ ڈالی تو آنکھوں، ناک اور کانوں سے خون جاری ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بعد ازاں توبہ کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔ یہ نگاہ تو وہ نگاہ ہے جو آسمان کو بھی عبور کر سکتی ہے۔ تم دل کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو آسمان کے پردے بھی چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان ملشائے فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریب میں محفل سماع منعقد تھی۔ جب یہ محفل اپنے شباب پر پہنچی تو ایک نوخیز نوجوان پر وجد کی شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ اتفاقاً اس عالم میں کسی وجہ سے قوالوں کو محفل سماع ختم کرنا پڑ گئی، لیکن وہ نوجوان جو وجد کی کیفیت میں تھا اس پر گہری بے ہوشی طاری ہو گئی، سکتے کی علامات ظاہر ہو گئی۔ کسی نے اس کی نبض دیکھی تو وہ بالکل بے حس تھا۔ جسم کے دوسرے حصوں میں سے بھی کسی حصے میں حرکت کی کوئی علامت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اس نوجوان کے والدین کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بیچارے
रोते रोते आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, हज़रत हमारा तो फ़कत यही एक बेटा था और अब वो भी इस दुनिया से रुखसत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने उन्हें हौसला दिया कि फ़िक्र ना करो, इस पर सकता तारी हो गया, अल्लाह इसे दुरुस्त कर देगा। मगर उसके वालिदैन को तसल्ली ना हुई। जब उनकी गिरिया उजारी हद से बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि कवालों को बुलाओ। चुनांचे तामील इरशाद हुई। फिर आपने कवालों को दोबारा महफिल समा बदस्तूर साबित करने का हुक्म दिया। महफिल समा का ये असर हुआ कि उसका जिस्म तड़पा और उसमें हरकत रूनुमा हुई। आप खुद उसके पास बैठ के और अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की कि इसकी हालत दुरुस्त हो जाए। आखिरकार अल्लाह ताला की मेहरबानी से थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल हवास में आ गया और आपका मुरीद हो गया। तो नाज़रीन किराम, ये करामात होती है औलिया कराम अल्लाह की। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिलसिला वासी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये पैगामात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वासी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।